اللہ تبارک و تعالیٰ کن بولتے ہی پیکن ہو گئے. کن سے پیکن ہونے والی چیزیں ہماری روح جو الطف ہے، نورانیت ہے، ایک آن میں بن گئی. اس کے ساتھ تمام مقدرات جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارے کیا کیا مطالبے ہیں، ہم کیا کیا مانگے اللہ سے، وہ سارے کے سارے دے دیا. وہ تمام روحوں کو، ارواحوں کو لوح محفوظ پر جمع فرمایا. اب اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بارات میں 1 سال کا پروگرام بٹوارا کیا جا رہا. حالانکہ پورے چیزیں ہمارے بن گئے. میں کیا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا کیا ہونا ہے، میری اقتضا کیا ہے، میرے مطالبے کیا ہے، اللہ سے میں نے کیا کیا مانگ لیا، یہ میرا پورا پروگرام اللہ کے علم میں ثابت ہے، فٹ ہے، جس کو مشیت الہی بھی کہتے ہیں. اب یہ مصلیت الہی ہے، یہ عالم خلق ہے، یہ دنیا ہے، عالم حکمت ہے. وہ عالم قدرت میں سب کو جانا، سب کو بنایا، لوح محفوظ پر رکھا. اب جب عالم دنیا میں بھیج رہا ہے تو وما ستۃ ایام فرما، 6 دن میں اس عالم کو بنایا. اب یہاں ہم جب آئے ہیں تو اسی اقتدا، وہی میرے معلومات، میں نے جو مانگ لیا ہے اسی کے تحت اس عالم میں آ رہا ہوں، جس کو ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بنایا، نمود میں لایا، ہماری صورت سے اس کی جلوہ گری ہوئی. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ جان لیا. اب یہ بارات کی رات میں 1 سال کا پروگرام احادیث کی روشنی میں حضور فرماتے ہیں ہر ایک کو ایک ایک کام دے دیا جاتا. حضرت میکائیل علیہ السلام کو پانی برسانے کا ایک جو کام ہے 1 سال کا، ان کو دے دیا جاتا. ملک الموت کو 1 سال تک کتوں کی روح کھینچی جا رہی ہے، وہ پوری لسٹ ان کے حوالے کر دیا جاتا. اس بارات کی رات میں سب کے فیصلے جو ہے وہ 1 سال کا پروگرام، کوئی اشاعت کہیے، ڈکلیئر کہیے، اللہ نے سب کا کام، ہر ایک فرشتے کو ایک ایک کام دے دیتا ہے. تو ایسی بارات کی رات میں حضور فرماتے ہیں کس کا انتقال ہونے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، جی کس کی شادی ہونے والی ہے، کس کو اولاد ہونے والی ہے، کس کی ترقی ہونے والی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہوگا، جی کیا کیا ہمارا پروگرام ہے 1 سال کا اس بارات کی رات میں فٹ ہو جاتا، دے دیا جاتا. ازل میں تو سب ثابت ہے. اب اس کو 1 سال کا پروگرام، ہر سال اسی طریقے سے 1 سال کا پروگرام اللہ تعالیٰ حوالے کرتے ہیں فرشتوں کے. ایسا اگر آپ دیکھیں گے، ہماری حکومتیں بھی اگر دیکھیں گے تو 5 سال کے لیے آتی ہے تو 7 سال کا نیا بجٹ، ہر سال نیا بجٹ بتاتے جاتے ہیں 1 سال کا. ایسی ہی اللہ کی بھی شان یہ ہے، اس کی قدرت ہے، پروگرام تو اس کا بہت بڑا ہے. سب کچھ جانا، سب کچھ بنایا، سب کچھ دیا. وہ دیے اس میں سے 1 سال کا پروگرام اب یہ ہر ایک کے حوالے کرنا. تو اس ایسے وقت میں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے لیں، دعائیں کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اچھائیوں کی اللہ سے التجا کریں، درخواست پیش کریں. جو چیز آپ کو ہونا ہے اسے مطالبہ کریں، مولا مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے. مانگتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے چلے جاتا. اس کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے. منگنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم ہے جو منگنے والے. انتم الفقراء الی اللہ فرمایا، ہم سب فقیر ہیں اللہ کے.
اللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ داتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہاں، مانگنے والے کا کام ہے دل کھول کے مانگو، اپنی جھولی پسارو، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات کو نیچے کے آسمان میں نزول کرتا ہے اور بار بار بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بار بار کہتا ہے کوئی بندہ مانگنے والا، میں اس کے مانگ کو پوری کروں، ہے کوئی گنہگار اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مشکل میں اس کی مشکل کو دور کروں، ہے کوئی بیمار اس کو صحت تندرستی دوں، ہے کوئی فقیر اس کو دولت سے انوار دوں، ہے کوئی میرے سے مانگنے والا محتاج اس کی احتیاج کی تکمیل کرو۔ صبح صادق تک پکارتا ہے، اور ایسے وقت میں ہم ہیں کہ سوتے پڑے ہیں۔ آج کل کے نوجوان بچوں تو یہ حال ہے، 2-2:30 بجے تک تو اپنے فونوں میں مصروف۔ جی 2 بجے رات کو جب اللہ ادھر سے نیچے آتا ہے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، انہوں سونے کی چکر میں رہتے ہیں۔ عین فجر کے وقت تو ایسا شیطان تھپک کے سلاتا، فجر پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا، رات بھر جاگنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے اس کو تہجد کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقین سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا، فجر اور عشاء نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عشاء چھوڑنا، فجر چھوڑنا یہ منافقوں کی چال ہے، اور ہم سے فجر نہیں ہو رہی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا اس کو رحمت ہی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا نزول ہوتے رہے گا، اور ایسے وقت میں ہی ہم سوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ برات کی رات میں خوب جاگیں، 3 بار یاسین شریف پڑھیں، عمر درازی کی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بلکہ عامت المسلمان سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہم سب کی عمر دراز فرما۔ دوسری بات رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں۔ آج کیسے کیسے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، رزق کی پریشانی میں آج کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کو 5 انعام دیا جائے گا۔ پہلا انعام ہے زندگی میں اس کے رزق میں کشادگی کی جائے گی، اس کی رزق کی پریشانی ہٹا دی جائے گی، ذرائع رزق اس کے مضبوط کیے جائیں گے، اس کو رزق اللہ تعالیٰ کرامت سے اس کو نوازے گا، ذرائع رزق اس کے مضبوط ہوں گے، کہیں نہ کہیں وہ نوکری سے لگ جائے گا، تجارت کرے گا، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ارے اللہ کے حبیب جو ہمارے کو نسخہ بتا رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں، ہم وہی نہیں کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا۔ زندگی آمد برائے بندگی، ارے ہم آئے تھے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی فرمائے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرا۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، جیسا معراج النبی میں بھی آپ سن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بولا 50 وقت کی نماز پڑھو میرے حبیب،
موسیٰ کے بولنے سے کم ہوتے 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 5 پہ آئے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب میرے حبیب وہی میرا پہلا حکم ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے اس کو میں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دے دوں۔ شیطان پٹکیاں کھایا، سر پٹکا، چیخنے لگا، چلانے لگا، او ہو میں کتنی کوشش کرے بھی تو ناکام ہو رہا ہوں، کیا ہے اللہ کا دین کیسا ہے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ ثواب لے کے آ رہے ہیں۔ تو انہیں کیا سوچا، کچھ بھی ہو 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں دینا، اللہ کا وعدہ ہے 5 بار پوری نماز پڑھے تو 50 وقت کا ثواب ملتا۔ اب یہ لوگ گڈیری نماز پڑھ، ایک پڑھتا ایک چھوڑ دیتا، ایک پڑھتا ایک چھوڑ دیتا۔ ارے جب تو کنٹینیو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا تو تجھے 50 وقت کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ شیطان ایک بہترین علاج نکالا، کچھ بھی کرو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے نہ پڑے۔ آج یہی وجہ ہے، ایک نماز کو جاتے ہیں ایک نماز کو نہیں جاتے، ایک پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتے، تھک کے آ گئے ہوں عشاء غائب، رات بھر جگ کے سو گئے فجر غائب، ارے کہاں سے آپ کو ثواب ملے گا؟ تو ہمارے پاس نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، دین کا ستون ہے نماز۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا